الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجلين المعصومين المذلولين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من جمع دعوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو جس کا عرض کر رہا تھا اسی کی نسبت سے دو باتیں اور عرض کر لیتا ہوں. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو میرے یہاں کی خدمت میں کسی حد تک عرض کیا اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری مجالس تھیں ان میں حضرت کی شخصیت کے جو ابعاد اور پہلو تھے، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کا علم، آپ کی زہد، آپ کی عبادت، آپ کی حکمت عملی، آپ کا جہاد اور سب سے بڑھ کر امیر شام کے ساتھ جو حضرت کی سلوک ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں بیان ہوئی، بہت ساری چیزیں رہ گئی. امام حسن مجتبیٰ نے جو کام کیا ہے تشیع اس کی رہین منت ہے، یعنی پہلے ان حالات کو سمجھنا پڑے گا. جب حدیث کی بات ہوئی تو میں اس زاویے سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں. خود ختمی مرتبہ کے بعد نقل حدیث پر پابندی عائد کر دی گئی اور جو راویان حدیث ہیں ان کے مدینہ سے نکلنے پہ پابندی عائد کر دی گئی، بالخصوص دوسری خلافت میں. یہاں تک کہ فتح خیبر کے بعد ختمی مرتبہ کے یہ کلمات کنز العمال کی 5ویں جلد میں متقی ہندی نے بیان کیے کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کو تم صرف قرآن تک محدود نہ سمجھنا اور یہ خیال نہ کرنا کہ حلال و حرام کی حد صرف وہاں تک ہے جو قرآن نے بیان کر دیا. نہ، جو میں نے بیان کیا میری حلال کردہ اشیاء اور میری حرام کردہ اشیاء کی بھی حیثیت وہی ہے جو قرآن کے حلال و حرام کی حیثیت ہے، فرق نہیں. لیکن اس کے باوجود ختمی مرتبہ کی احادیث کو نقل پہ پابندی لگا دی گئی، راویان احادیث کی دوسرے شہروں میں جانے پہ پابندی، بلکہ کنز العمال کی 5ویں جلد میں متقی نے یہاں تک لکھا کہ 7 اصحاب کو خلیفہ ثانی نے جمع کیا، بلایا اور کہا کہ آپ مدینہ میں میرے پاس رکیں اور مدینہ سے باہر نہ جائیں. یہاں تک کہ جب قرظہ بن کعب کو
عراق کا گورنر بنا کے بھیجا تو ایک مقام تک مشایعت کی، پیدل ساتھ چلے، اور بعد میں خلیفہ ثانی نے پوچھا قرظہ بن کعب سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں چلا ہوں پیدل، کیوں مشایعت کی؟ کہ میری عزت افزائی کے لیے۔ کہا آپ کی عزت افزائی بھی مطلوب ہے، لیکن ایک اور اہم بات تھی جس کے لیے میں آپ کے ساتھ چل کے یہاں تک آیا۔ پوچھا کون سی بات؟ کہا کہ آپ جس سرزمین پہ جا رہے ہو یہ ابھی ابھی مفتوحہ علاقہ ہے، اسلام میں شامل ہوا، یہ لوگ ابھی ابھی اسلام سے آشنا ہو گئے، لہٰذا آپ نے یہاں پر ختم مرتبت کی احادیث کو ذکر نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا، صرف قرآن پر اکتفا کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ ختم مرتبت کی احادیث میں اختلاف ہو، پھر بالخصوص تیسرے عہد خلافت میں اسی کام کو آگے بڑھایا گیا، اور خلیفہ سوم نے بارہا منبر سے یہ اعلان کیا کہ جن احادیث کے نقل کی اجازت پہلی 2 خلافتوں میں تھی، شیخین کے عہد خلافت میں صرف ان احادیث کو نقل کرنے کی اجازت دیتا ہوں، اور جن احادیث کے نقل کرنے پر انہوں نے پابندی لگائی تھی میں بھی اس پابندی کو برقرار رکھتا ہوں۔ یہاں تک یہ کام ہوا، اور اس کے بعد جو اس سے بڑا خطرناک کام ہوا وہ امیر شام کے عہد حکومت میں ہوا۔ اس سے پہلے بھی جعلی احادیث ختم مرتبت کے ساتھ منسوخ کی گئی، لیکن اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کعب الاحبار جیسے افراد کو جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں تھا منتخب کیا گیا، بیت المال سے ان کی تنخواہ مہیا کی گئی، اور انہوں نے ختم مرتبت کے ساتھ ہزاروں جھوٹی احادیث منسوخ کی۔ بنو امیہ نے اپنے ناجائز اور غیر شرعی کاموں کو مشروع ثابت کرنے کے لیے اور ان کے اوپر دین اور شریعت کی ردا ڈالنے کے لیے یہ کام کیا، تاکہ کوئی ان کی کسی بھی عمل پر اعتراض نہ کر سکے۔ یہ سونے کے برتن میں کھانا کھاتے تھے، چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں مسند احمد بن حنبل کی حدیث بیان کی ہے، جناب عبداللہ بن بریدہ نے روایت کی، شراب عام استعمال ہوتا تھا۔ اب ان ساری باتوں پر جیسا خود ابھی ایک جوان بات کر رہے تھے، ایک شخصیت کا نام لے رہے تھے کہ حدیث کے ہمارے بھائی ہیں جناب مرزا محمد علی صاحب، بہرحال محقق ہے، محنت کر کے آتے ہیں، تحقیق کر کے آتے ہیں، لیکن اب آپ صحیح بخاری میں چلے جائیے، صحیح مسلم میں آگا بہتر انداز میں تائید فرمائیں گے یا اصلاح فرمائیں گے۔ باب پیشاب النبی میں ختم مرتبت کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اور ان سے جب سوال کیا گیا تو ان کہا ایسے ہی، کیا آپ لوگ ایسا نہیں کرتے؟ اور جو انہوں نے آگے سے تعویل کی اور اس کی تشریح کی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی باتیں جو قطعی طور پر ہمیں کردار مصطفیٰ کے ساتھ ہم آہنگ نظر نہیں آتی، جی میرا ساتھ کہ ہم آہنگ نہیں نظر آتی ہے، بہت المشرقین ہے، 180 درجے زاویے کا فاصلہ ہے۔ یہ باتیں ختم مرتبت کے ساتھ کیوں منسوخ کی گئی؟ اس لیے کہ ان ختم مرتبت کردار کی اس رفعت اور بلندی پر اوج عروج اور معراج پہ فائز ہیں جس پہ بشریت قیامت تک فخر کر سکتی ہے، اور بنو امیہ کا کردار ننگ بشریت ہے۔ ببین تفاوت راس کجا استب کجا، یہ بعد المشرقین، اس فاصلے کو کیسے کم کیا گیا یا ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ختم مرتبت کے ساتھ ایسی نامناسب، رقیق، پست، گھٹیا اور چھوٹی باتوں کو منسوخ کیا گیا جن باتوں کو ہم ایک عام انسان کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتے، تاکہ کوئی ان کے اقدام پر تنقید نہ کر سکے، کوئی یزید کے اقدام پر تنقید نہ کر سکے، اس کے آبا و اجداد کے اقدام پر تنقید نہ کر سکے کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ جب ان کے اوپر تنقید کی جانے لگی یہ تو سنت رسول ہے۔ یہ جو کام ہوا امام حسن مجتبیٰ کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا، ایک طرف آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بری طرح سے مس کیا گیا، ذخیرہ حدیث کے نقل پر پابندی لگا دی گئی، اور جن کے پاس جو محفوظ تھا کہ ہڈیوں کے اوپر جو اونٹ کے مثلا جو استخوان تھی ان کے اوپر یا چمڑوں کے اوپر جو کسی کے پاس 50 حدیثیں تھیں، 30 حدیثیں تھیں، جو ذخیرہ تھا سب کو جمع کر کے نظر آتش کر دیا گیا، نقل حدیث پر پابندی عائد کر دی گئی۔
راویوں پر پابندی عائد کر دی گئی، جو ذخیرہ تھا اسے جلا دی گئی۔ دوسری طرف جعل حدیث کا کام ہوا، یہ کام بہت خطرناک تھا۔ ہم تاریخ کربلا میں پڑھتے ہیں کہ 6 شعبہ تیر گلو علی اصغر پر چلا، یہ بیان ہوتا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت کردار رسول پر بنو امیہ نے تیر چلایا، جو جعلی حدیث، جو رقیق ترین پست ترین باتیں اس عظیم الشان شخصیت کی تعلیمات کو مجروح، یعنی دین کی روح کو نکال دیا گیا۔ ایک ظلم یہ ہوا، دوسرا ظلم امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا گیا برابر منبروں سے۔ ان حالات میں اب جب اسلام کی روح کو اس سے چھینا جا رہا تھا، امام حسن مجتبیٰ کیا کریں، کس طرح سے اسلام کی روح کو اسلام کے پیکر میں دوبارہ سے منتقل کریں۔ یہ بہت مشکل کام تھا، اور یہ کام سوائے امام حسن مجتبیٰ کے کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، یہ کتاب صلح امام حسن مجتبیٰ جو بنیادی ترین، جیسے کہ حضرت بھی اشارہ فرما رہے تھے، یعنی آپ کوئی بھی صفحہ کھولیں گے جو بھی نیچے حوالہ ہوگا اساسی ترین بنیادی ترین کتاب کا حوالہ ہوگا۔ شیخ رازی نے، شیخ آل یاسین نے کی عظیم الشان کام کیا۔ جوانوں کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کو اپنے لیے نصاب، آیت اللہ سے موزنی انتقال فرما گئے، علم رجال میں بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، اور ان کی تقریباً 200 کے قریب کتابیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ حرکت انقلاب اسلامی کے سربراہ تھے۔ ان کا ایک جملہ چونکہ حضرت 10-12 سال پاکستان میں بھی قیام پذیر رہے، اردو زبان سے بھی ان کو آشنائی تھی، ویسے فارسی زبان تھے، آتے تھے ہماری مجالس میں، اسلام آباد، راولپنڈی، باقی شہروں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ تو ایک جملہ انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تم پاکستانیوں کی مجالس میں جا کر ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے جو تکلیف دہ۔ ہم سب نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہ تمہاری مجالس میں شرکت کرنے کے بعد یہ لگنے لگتا ہے کہ پاکستان کا شیعہ 2 امامی شیعہ، 2 امامی شیعہ۔ بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد کرائیں گے، لیکن عملی طور پر 2 امامی شیعہ۔ جب تم فضیلت بیان کرنے لگتے ہو تو علی کی فضیلت بیان کرتے ہو، جب مصائب کا ذکر کرتے ہو تو صرف امام حسین کے مصائب کا ذکر کرتے ہو، باقی ائمہ کو نظر انداز کرتے ہو۔ بہرحال یہ مصطفیٰ بھائی کا ایلیوینٹ ٹی وی کے ایک خوبصورت، میرے خیال میں ایک مبارک سلسلہ تھا جو آج سے 2 سے 3 سال پہلے مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا، اور 16 دن تھے جس میں پیغمبر کرام اسلام سے لے کے امام زمانہ تک ان سب کی سیرت کو اگرچہ اجمالی طور پہ بیان کیا گیا۔ اس دفعہ میرے لیے ایسی مشکل تھی، میں آج اس کا اظہار کر رہا ہوں، پہلے نہیں بیان کر سکتا، لیکن چلے آج ایک بات چڑھی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں متردد تھا، چونکہ والد صاحب دلیل تھے، بیمار تھے، اور مجھے ایک چیز محسوس ہو رہی تھی، اور میں اسی کیفیت میں شرمندہ ہوں آپ سب سے کہ میں حق درست کا ادا نہیں کر سکتا، بالکل بھی ادا نہیں کر سکتا، اور پھر بیچ میں جانا پڑ گیا، اور بعد میں بھی پھر ظاہر ہے کہ وقت بہت محدود رہ گیا، اور میں ایسی کیفیت میں تھا کہ میں بہتر انداز میں نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایک معصوم کی شخصیت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں، اور پھر اس میں تتبع، تفحص، چھان پٹک کریں، پوری گہرائی کے ساتھ جستجو کریں، تحقیق کریں۔ جیسے مثلا یہ کتاب ہے صلح امام، دیکھیے آج شب قدر ہے، شب قدر کے اعمال میں سید ابن طاؤس نے بھی بیان کیا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی بیان کیا کہ شب قدر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور 3 حصوں میں سے 2 حصے علمی بحث اور علمی گفتگو کے لیے اور غور و فکر کے لیے مختص کر دیے جائیں، اور تیسرا حصہ دعا، مناجات اور نماز وغیرہ کے لیے مختص کیا جائے۔ اور سید ابن طاؤس فرماتے ہیں الاقبال میں کہ بہتر یہ کہ جو تیسرا حصہ ہے نماز وغیرہ کے لیے، دعا کے لیے، اس میں بھی کچھ حصہ علمی گفتگو کر لینی چاہیے۔ علمی گفتگو، بحث و مباحثہ، مذاکرہ، یہ ایک افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی اس حد تک ہمیں شب قدر میں بھی تاکید کی گئی، تو لازم ہے جس طرح سے یہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب نہیں کہ اسے ہم نظر انداز کریں۔ خدا رحمت نازل فرمائے ان علماء پر جنہوں نے خون جگر سے
یہ عظیم ترین کتابوں کو اپنی زندگیوں کے 8 سال 10 سال 20 سال صرف کر کے ایسی دستاویز تو ناقابل تردید ہے۔ ایک طرف آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا حالیہ ایام میں جب یہ موضوع اٹھا کتنا حساس موضوع ہے، اور ایسا موضوع کہ کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے آپ کا فریق مد مقابل، لیکن جس عمدگی سے شیخ رازی آل یاسین نے منحصر کر دیا، اور تب انسان اس کتاب کے جب آخری حصے میں پہنچتا ہے تو اس حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے جسے سید عبد الحسین شرف الدین آملی نے بیان کیا کہ تاریخ اسلام میں جو حیثیت روز عاشور کی ہے وہی حیثیت بے عینی روز سابات کی ہے، جو کام امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ یہ صلح کیا ہے؟ یہ صلح کربلا کی تمہید ہے۔ اس کے بغیر سرے سے کربلا کو سمجھنا، سرے سے مار کے کربلا وقوع پذیر نہ ہوتا، ظہور پذیر نہ ہوتا۔ پہلا کام امام حسن مجتبیٰ نے کیا، دشمن کو اس طرح سے اس کے چہرے سے نقاب کو الٹا، اس طرح سے ماسک کو ہٹایا کہ اب کسی کو کچھ شک نہیں رہ گیا، کیونکہ پہلے امیر شام سے متعلق جو تصور تھا، یہ ماتھے پہ بہت سارے لوگ محراب سجا لیتے، داڑھی بھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ امیر شام نے داڑھی منڈوانا شروع کر دی تھی، نہ، داڑھی بھی تھی، دستار بھی تھی، زبان پر قرآن کی آیتیں، سب کچھ تھا۔ بظاہر کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے لوگ ایک ظاہری چہرہ، یعنی یزید اور اس کے آباء و اجداد میں جو بنیادی فرق تھا، یزید کا ظاہر بھی کافرانہ تھا، باطن بھی کافرانہ تھا، لیکن اس سے پہلے صورتحال الگ تھی۔ کفر کے اوپر اسلام کی ردا طاری تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے آ کر اس ردا کو، اس حجاب کو، اس پردے کو تار تار کر دیا تاکہ امام حسین اپنا کام کر سکے۔ جب باطل کو عیاں کیا تب امام حسین اپنے حصے کا کام کر سکے، اس باطل کے اوپر ضرب چلے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں جزیات بیان کرتا تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا کہ اگر امام حسن اپنے حصے کا کام نہ کرتے، ممکن نہیں تھا امام حسین اپنے حصے کا کام انجام دے سکے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت سے متعلق میں نے چند باتیں کی، اختتام سید الشہداء کی شخصیت پہ کرتا ہوں، چونکہ کل سے امیر المومنین کی شخصیت کو بیان کرنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین کی ذات کو اور آپ کے اقدام کو کس دید سے دیکھنا ہے؟ دیکھیے، حدیث کے اوپر جو قدغن تھا، آ کر پہلی مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز کے عصر میں 99 ہجری میں، یعنی ختمی مرتبت کی وفات حضرت آیات کے تقریباً 90 سال کے بعد یہ قدغن اٹھا پہلی مرتبہ، پابندی چل رہی ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز نے ابن شہاب زہری کو مامور کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے کلام رسول سیکھو، اس سے احادیث سیکھو۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا، موسیٰ بن عقبہ جنہوں نے سیرت النبی پہ سب سے پہلی کتاب لکھی، جو متوفہ ہے ظاہراً 81 ہجری کو، 141 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ موسیٰ بن عقبہ یہ خود شاگرد ہیں ابن شہاب زہری کے۔ اسی طرح سے یہ کتاب جو کہ ہمارے پاس اس وقت موسیٰ بن عقبہ کی موجود نہیں ہے، سیرت ابن ہشام ہے، جو اس سے پہلے یہ تہذیب ہے در حقیقت سیرت ابن اسحاق کی، جو متوفہ 151 ہجری کے۔ یہ بھی شاگرد ہیں ابن شہاب زہری کے۔ ابن شہاب زہری کو عمر ابن عبدالعزیز نے مامور کیا، یہاں سے نقل حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے قدغن تھا، اور اس بیچ میں جو ختمی مرتبت کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوخ کی گئیں، ان کی تعداد ہزاروں میں، ان سب کے بیچ میں سے حقیقت کو دریافت کرنا وہ مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے ائمہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے خود، اب جبکہ میں سید الشہداء کی شخصیت کو بیان کر رہا ہوں، امام حسین نے بھی مؤرخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور آ کر کربلا کو سمجھائے، کربلا کو بتائے، نہ، پہلے مرحلے میں یہ کام سید الشہداء نے خود انجام دیا، ایک ایک شخصیت کا تعارف خود کروایا،
وجود مبارک حضرت علی اکبر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شخصیت پر اگر کوئی تاریخی جملہ نہ ہو ہمارے پاس، امام حسین کا یہ ایک جملہ کافی ہے علی اکبر کے تعارف کے لیے بس۔ عمر ابن سعد نے جب پہلا تیر چلایا سید الشہداء کی طرف تو کیا کہا؟ پورے لشکر کو گواہ بنایا، اے میرے لشکر والوں گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر فوج حسین پر میں چلا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جب وجود مبارک علی اکبر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو روانہ کیا، یہ ایک جملہ کافی ہے آپ کے تعارف میں، کسی انسان کو گواہ نہیں بنایا، چونکہ بات اتنی بڑی ہے کہ حسین کی نگاہ میں کوئی انسان اس لائق نہیں کہ اسے گواہ بنایا جائے۔ اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، داہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے میرے اللہ گواہ ہے، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا، پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، کردار میں، ظاہر میں، باطن میں تیرے رسول محمد مصطفیٰ کی شبیہ۔ جناب عباس کا تعارف کن لفظوں میں کرایا، جناب قاسم کا تعارف کن لفظوں میں کروایا، دوسرے ان شخصیتوں کو ہمراہ لے کے گئے جنہوں نے امام حسین کے اقدام کو چھپنے نہیں دیا، آپ کے جہاد کو چھپنے نہیں دیا۔ کس ہستی کو لے کے گئے؟ اپنے ہمراہ ثانی زہرا۔ کیوں؟ جب محمد نے کہا کہ نہ جائیے، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پرسوں، عراق نہ جائیے، کیا فرمایا؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر دوسری خواہش یہ کی محمد حنفیہ نے کہ خود جاتے چلے جائیے، مخدرات عصمت و طہارت کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیے۔ اب کیا فرمایا کہ سنو، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر صرف حسین چلے جائیں تب بھی 1,24,000 انبیاء کی محنت نہیں بن سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ زینب بنت علی حسین کے ہمراہ نہ جائے۔ اور کس طرح سے بچایا؟ میں ایک نمونہ عرض کروں، اسی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ، کربلا سے بھی مشکل ترین مرحلہ، یعنی حسین ابن علی حتیٰ علی اکبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا سخت ابن زیاد کے دربار میں جانا تھا۔ ثانیہ زہرا ابن زیاد کے دربار میں گئی اس حالت میں کہ سر کے اوپر چادر موجود نہیں ہے، شراب پی رہا ہے، اور جو کیفیت ہے، سب سے پہلے شہر سے گزر ہوا، پھر دربار میں پہنچی۔ اب آپ عبید اللہ ابن زیاد اس کا مزاج دیکھیں، اس کی فکر دیکھیں، اس کی پست حرکات دیکھیں، اور پھر اس کے دربار میں ثانیہ زہرا کا آنا، اور یہ پہلے سے تیار تھا۔ جیسی ثانیہ زہرا تشریف لائی، باقی بیویوں کے ساتھ رسن بستہ، سید سجاد، سب اس قدر خاردار توپ پہنے ہوں کہ خون بہہ رہا ہے۔ ایسی حالت میں اس نے بات کہاں سے شروع کی؟ چرب زبان تھا، فی البدی اشعار کہتا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس نے جیسی تعارف ہوا ثانیہ زہرا کا، اس نے پہلی بات یہ پوچھی، کہا کہ اے علی کی بیٹی، بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا دیکھا؟ یہ خیال کر رہا تھا کہ جیسے میں یہ سوال پوچھوں گا یہ خاتون روئے گی، گریہ کرے گی، فریاد کرے گی، مصیبتیں بیان کرے گی، ہم لٹ گئے، پامال ہو گئے، ہمارے مردوں کو شہید کر دیا گیا، ہمیں قیدی بنا دیا گیا۔ نہ فقط کہ عبید اللہ ابن زیاد کسی بھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا کیا جواب دینے لگی۔ تب سمجھ میں آتا کہ امام حسین اس ہستی کو اپنے ہمراہ کیوں لے کے گئے۔ جیسے اس نے پوچھا، کیا عجیب جواب دیا، کتنا ہی واقعاً انسان حیران ہو جاتا ہے۔ استاد دارستانی فرماتے کہ اگر خود پیغمبر گرامی اسلام کوفہ کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آ جاتے، یا شام کے دربار میں یزید ابن معاویہ کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، تو بعین ہی وہی گفتگو کرتے جو ثانیہ زہرا نے گفتگو کی، نہ ایک حرف کم کرتے نہ ایک حرف زیادہ کرتے۔
کیا فرمایا جب ابن زیاد نے پوچھا کہ کیسا دیکھا کربلا میں اپنے اللہ کو؟ فرمایا ما رئیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں صرف جمال خدا کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، شاید کوئی اور وضع نہ کر سکتا۔ زمانے کا امام علی زین العابدین نے جیسی سنا، وہی کھڑے کھڑے فرمایا کہ زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہا ہے، ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، کہ اس پوری کائنات میں سوائے خدا کے کوئی دوسرا میری پھوپھی زینب کو استاد نہیں ہے، یہ بی بی شاگرد خدا ہے، ثانی زہرا۔ اس کا مطلب یہ کہ 11 ہجری میں سیدہ زہرا کی بظاہر وفات ہوئی ہے، بظاہر شہادت ہوئی ہے، بباطن سیدہ زہرا زندہ ہے، زینب بنت علی کی صورت میں زندہ ہے۔ بس میرے عزیز چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ حیات حسینی کی کچھ ابعاد، وہ دین جو ثانی زہرا نے بشر کو عطا کی، کربلا میں صرف جمال خدا کو دیکھا گیا، صرف جمال خدا کا۔ عصر عاشور ان چند گھنٹوں میں کہ وہ کربلا سرمدی حیثیت اختیار کر گئی، اب وقت نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ملکی حالات ہیں کورونا کے باعث اسی ہفتہ درست رہیں گے، نہیں معلوم کہ اس کے بعد بھی چل پائیں گے۔ تو باقی کی جو ہمارے پاس 5 دن ہیں اس ہفتہ میں، جمعہ سے پہلے ہم امیر المومنین کی سیرت، آپ کے کردار کو بیان کریں گے۔ متعدد جو جہاد ہیں، جیسے خواص کا امیر المومنین کے 5 سالہ عہد خلافت میں کیا کردار رہا ہے، جو 11 ازواج ہیں اور 2 ختمی مرتبت کی کنیزیں ہیں، ان کا عہد امیر المومنین میں، آپ کی حکومت سے پہلے، آپ کی حکومت میں، اور اس کے بعد آپ کی شہادت کے بعد کیا کردار رہا۔ یعنی فضائل اہل بیت میں ام المومنین عائشہ سے جو احادیث اہل بیت سے متعلق بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی وفات سے آخری 2-3 سالوں میں، اس کی حکمت کیا ہے اور کن شخصیتوں نے ڈٹ کر امیر المومنین کا ساتھ دیا اور کن افراد نے مخالفت کی، اور باقی بہت سارے ابعاد پہلو، بالخصوص آپ کے عہد حکومت کی وہ درخشاں ترین مثالیں۔ کوشش کریں گے کہ ان 5 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ان مطالب کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، استاد بزرگوار حافظ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، خاندان سیدہ پر 3 مرتبہ صلوات تلاوت فرمائیں۔